ٹریڈرز جب ٹریڈ کرتے ہیں تو انہیں ہر طرح کے پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ٹریڈرز کو مین ٹرینڈ اسٹیبلش کرنے میں پریشانی پیش آتی ہے اور کچھ کو مارکیٹ کے مطابق اپنی انٹریز سیٹ کرنے میں۔ لیکن کیا ہو اگر آپ ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کر لیں جس میں آپ کو ان دونوں پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے؟ میں ہوں کاشف، اور اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں آپ کو ایک ایسی ڈے ٹریڈنگ اسٹریٹجی دوں گا جو آپ کو ہمیشہ مارکیٹ کی درست سمت میں رکھے گی۔ اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی اسٹریٹجیز آپ کو ملتی رہیں۔ یہ اسٹریٹجی بیسیکلی پیوٹ پوائنٹس اکومولیشن اور ڈسٹریبیوشن لائن اور ایک بہت ہی انڈر ریٹڈ والیوم بیسڈ انڈیکیٹر پر مشتمل ہے جو کہ بہت سے ٹریڈرز بالکل استعمال نہیں کرتے۔ تو چلتے ہیں اسٹریٹجی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ ایک اپ ٹرینڈ میں ہمارا مقصد سینٹرل پیوٹ پوائنٹ پر بائنگ کرنا ہے اور ڈاؤن ٹرینڈ میں ہمارا مقصد سینٹرل پیوٹ پوائنٹ پر سیل کرنا ہے۔ سینٹرل پیوٹ پوائنٹ اس پورے سیٹ اپ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ چارٹ پر مین پیوٹ پوائنٹ کی لوکیشن بہت اہم انفارمیشن دیتی ہے جس سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیوٹ پوائنٹس ٹریڈرز میں اتنے پاپولر کیوں ہیں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پیوٹ پوائنٹس ایک ایکوریٹ انڈیکیٹر ہے اور بہت سے مارکیٹ پارٹیسپینٹس ان کی لیولز کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ٹریڈز بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ پیوٹ پوائنٹس کو جو چیز بہت زیادہ ریلائبل بناتی ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ پیوٹ پوائنٹس کا انحصار مکمل طور پر قیمت پر ہے۔ اس اسٹریٹجی میں ہم سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کو بائرز اور سیلرز کے درمیان ایک انٹرا ڈے پوائنٹ آف بیلنس کے طور پر لیں گے اور ہم تصور کریں گے کہ ٹریڈنگ والیوم کا زیادہ حصہ اس ایریا میں ٹریڈ ہوتا ہے۔ اب اس سیٹ اپ میں سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کو ہم نے کچھ اس طرح سے ریڈ کرنا ہے۔ اگر قیمت سینٹرل پیوٹ پوائنٹ سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ بلش ہے اور ہم نے صرف لانگ کی ٹریڈز لینی ہیں۔ اگر قیمت سینٹرل پیوٹ پوائنٹ سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ بیرش ہے اور ہم نے صرف سیل کی ٹریڈز لینی ہیں۔ اگر قیمت پیوٹ پوائنٹ سے نیچے گرتی ہے تو ہمارا پہلا ٹارگٹ پہلی سپورٹ پر ہوگا، اور اگر قیمت مزید گرتی رہتی ہے تو ہمارا اگلا ٹارگٹ اگلی سپورٹ پر ہوگا۔ اگر قیمت پیوٹ پوائنٹ سے اوپر چلی جاتی ہے تو ہمارا پہلا ٹارگٹ پہلی ریزسٹنس پر ہوگا، اور اگر قیمت مزید اوپر بڑھتی رہتی ہے تو ہمارا اگلا ٹارگٹ اگلی ریزسٹنس پر ہوگا۔ یہ اسٹریٹجی انتہائی آسان ہے لیکن پیوٹ پوائنٹ کو استعمال کرنے کا پاورفل میتھڈ ہے۔ پیوٹ پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے دن کی شروعات میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس قیمت پر انٹری لینی ہے۔ ہم نے صرف مارکیٹ کو دیکھنا ہے اور مین ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں انٹر ہو جانا ہے۔ لیکن اب ہم کس طرح مین ٹرینڈ کو اسٹیبلش کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں اکومولیشن اور ڈسٹریبیوشن لائن کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں اس اسٹریٹجی کے دوسرے اصول کی طرف۔ ہم مین ٹرینڈ کو اے ڈی لائن کے کراس اوور اور 200 ای ایم اے کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلش کریں گے۔ ہم اے ڈی لائن پر ایک موونگ ایوریج ایڈ کریں گے تاکہ اے ڈی لائن کو مزید ایکوریسی کے ساتھ استعمال کر سکیں۔ آپ چاہیں تو موونگ ایوریج کی لینتھ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم موونگ ایوریج شارٹ ٹرم موونگ ایوریج سے بہتر ورک کرے گی۔ اب ہم سگنل کچھ اس طرح سے بنائیں گے۔ ہم نے سینٹرل پیوٹ پوائنٹ پر بائی کرنا ہے اگر اے ڈی لائن اور 200 موونگ ایوریج کے درمیان ہونے والا کراس اوور ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 200 ای ایم اے ڈی لائن سے نیچے ہو۔ اسی طرح ہم نے سینٹرل پیوٹ پوائنٹ پر سیل شارٹ کی پوزیشن لینی ہے اگر اے ڈی لائن اور 200 کی موونگ ایوریج کے درمیان ہونے والا کراس اوور ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 200 ای ایم اے ڈی لائن کے اوپر ہو۔ یہاں ایک اہم بات، ہم نے صرف سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کے آس پاس ہی سگنل اٹھانے ہیں۔ یہ اس پورے سسٹم کا سب سے اہم اصول ہے۔ یہ ایک 15 منٹ کے ٹائم فریم کا ایک چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس چارٹ میں ہمارے سامنے 4 ٹریڈنگ ڈیز کا ڈیٹا ہے جن میں ہمارے سامنے پہلے ایک ڈاؤن ٹرینڈ تھا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی رینج اور پھر ایک اپ ٹرینڈ۔ پہلے دن ہمارے پاس ایک بائی سگنل جنریٹ ہوا کیونکہ قیمت نے سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کو رسپیکٹ دی،
اور 200 EMA اور AD لائن کا کراس اوور ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سیل سگنل جنریٹ ہوا کیونکہ قیمت سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کی سپورٹ توڑ کر نیچے گر گئی اور 200 EMA AD لائن سے اوپر چلا گیا۔ اس کے بعد قیمت دوبارہ سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کی طرف واپس نہیں گئی، اس لیے ہم نے کوئی پوزیشن نہیں لینی۔ اس کے بعد قیمت نے ایک شارٹ کا سگنل پیش کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈل سینٹرل پیوٹ پوائنٹ سے نیچے کلوز ہو گئی اور اس موو کو AD لائن اور 200 EMA کے کراس اوور نے کنفرم کیا۔ پھر چوتھے دن اس سسٹم نے ہمیں ایک بائی سگنل دیا کیونکہ قیمت نے سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کی ریزسٹنس کو توڑ دیا اور AD لائن EMA کو کراس کر کے اس کے اوپر چلی گئی۔ اس کے بعد مارکیٹ میں لانگ انٹر کرنے کے لیے ہمیں دو موقع ملے جب قیمت سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کے پاس واپس آئی۔ اب یہاں پر ایک اور چارٹ آپ کے سامنے ہے جس میں زیادہ دیر قیمت ایک ہی رینج میں رہی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک ٹائم فریم ایڈجسٹ کرنا ہے۔ پچھلے چارٹ میں ہم نے 15 منٹ کا ٹائم فریم استعمال کیا اور اب 30 منٹ کا چارٹ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے خود بیک ٹیسٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا ٹائم فریم بہتر ٹریڈز پرووائڈ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس ایک انتہائی رینج باؤنڈ پرائس ایکشن تھا۔ اس سسٹم نے ہمیں چند شارٹ سگنل جنریٹ کر کے دیے۔ اس کی وجہ کیونکہ AD لائن 200 EMA سے نیچے تھی جو کہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو اچھے سگنل جنریٹ ہوئے کیونکہ قیمت واپس سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کے پاس گئی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح AD لائن نیچے کی طرف جا رہی ہے جو کہ ڈاؤن ٹرینڈ کو کنفرم کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں ایک شارٹ سگنل ملا کیونکہ قیمت سینٹرل پیوٹ پوائنٹ سے نیچے چلی گئی جو کہ ایک اچھی ٹریڈ آفر کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک بائی سگنل جنریٹ ہوا جس کو AD لائن اور 200 EMA نے کنفرم کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لینے کو کوئی ٹریڈ نہیں تھی کیونکہ قیمت نے نئے ہائیز بنائے اور واپس سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کے پاس نہیں آئی۔ مجھے یقین ہے اب آپ کو اس سیٹ اپ کی پاور کا اندازہ ہوا ہوگا۔ آپ زیادہ تر مارکیٹ کی درست سمت میں ہی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ لوسز ہوں لیکن اگر آپ نے رولز کو فالو کیا تو اینڈ آف دا ڈے آپ پرافٹ میں ہی ہوں گے۔ یاد رکھیں ٹریڈ ہمیشہ پیوٹ پوائنٹ کے آس پاس ہی لینی ہے۔ اس اہم اصول کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہ لانگ ٹرم میں آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ کے اندر بیٹھا ایک شخص آپ سے کہے گا آپ چارٹ کے دوسرے ایریاز میں بھی ٹریڈ لیں، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ خود کو ڈسپلنڈ رکھیں اور سینٹرل پیوٹ پوائنٹ کے آس پاس ہی مارکیٹ میں انٹر ہوں۔ اپنے پرافٹ کا کچھ حصہ پہلے ریزسٹنس یا سپورٹ پر بک کر لیں اور باقی کی ٹریڈ کو اوپن رکھیں اور اپنا سٹاپ لاس بھی ساتھ ساتھ موو کرتے رہیں۔ کچھ ہفتوں تک اس اسٹریٹجی کو ٹیسٹ کریں اور پھر واپس آ کر ریزلٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگر اس اسٹریٹجی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کچھ مزید ٹولز یا انڈیکیٹر ہیں تو نیچے کمنٹ کریں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی ویلیو حاصل کی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں کیونکہ یہ ہمارے چینل کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرے گا۔ نیکسٹ ٹائم تک اللہ حافظ۔